اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم کیسے جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، ہم کیسے جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، جب وفاداری نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ ہم کیسے جائیں گے اپنے خدا کے سامنے، جب وفاداری ہی نہ ہوگی مصطفیٰ کے سامنے۔ پہلے ان کے سامنے جانے کے قابل تو بنو، پہلے ان کے سامنے جانے کے قابل تو بنو، پھر جانا حبیب کبریا کے سامنے، پھر جانا حبیب کبریا کے سامنے۔ ہم کیسے جائیں گے اپنے خدا کے سامنے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے میرے خوبصورت نورانی و عرفانی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کا جو 3 حصہ ہے، اس میں سے تقریباً 2 حصہ مکمل ہونے کو ہے۔ آخری لمحات سے ہم گزر رہے ہیں اور آج کا سورج غروب ہوگا اور یہ دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ شروع ہوگا، اس کے لیے خاص عمل ہے جو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جہاں بہت سارے کام کیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ مکے میں ہیں کوئی غزوہ کا نام نہیں ہے، کہیں پر ہتھیار کا نام نہیں ہے، کہیں پر جو ہے لڑائی نہیں ہے، صرف مظلومیت، مکہ والوں کا ظلم اور مسلمانوں کا صبر، یہی نظر آئے گا۔ جیسے ہی مدینہ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ملا کہ اے محمد، اب صرف صبر کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اب تیاری کیجئے، یہ لوگ اگر ظلم کرتے ہیں تو ان کا جواب بھی دیجئے۔ پہلے جواب نہیں تھا، پہلے صرف صبر تھا۔ آپ پوری ہسٹری پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اسلام کبھی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ جنگ کو ٹالتا ہے۔ اس کا جیتا جاگتا تصویر آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے۔ صلح حدیبیہ میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ جا رہے تھے، بیچ میں لوگوں نے آ کے روک دیا کہ نہیں، ہم آپ کو مکہ جانے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پھر کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس سال واپس جائیے۔ یہ ایک بہت بڑا اپنا پریسٹیج کے اوپر ایک دباؤ تھا، ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے واپس کر دیا ان کو، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی مان لیے
اور ایک شرط اس میں ایسی تھی جس کے بارے میں کوئی بھی انسان گوارا نہیں کر سکتا. وہ شرط یہ تھی مکہ والوں کے طرف سے کہ اللہ کے نبی آج کے بعد کوئی اگر مکہ سے اپنے مرضی سے، یہ نوٹ کر لیے گا، انڈر لائن ہونا چاہیے، اپنے مرضی سے اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے، آپ اس کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے، آپ واپس کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے یہاں سے کوئی ہمارے یہاں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے. کیسا لگ رہا ہے؟ کتنا کٹھن شرط ہے. اللہ کے نبی نے کہا چلو یہ بھی منظور ہے. آج ہم ہندوستان میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی دین سے مسلمان ہو جائے تو پوری زمین سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے، پہاڑوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، فلاں ہو گیا، یہ جہاد ہو گیا، وہ جہاد ہو گیا. اگر ہمارے بچے IAS بن جائے تو IAS جہاد، اگر ہمارے بچوں نے زمین خریدی تو لینڈ جہاد، ہمارے بچے نے کچھ اور کر لیا اس کو فارن جہاد کا نام دیا جائے گا. اور اگر ہمارے میں سے کوئی نام نہاد، کوئی ضمیر فروش، کوئی جہنمی کتا اگر کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کے اس دھرم میں جاتا ہے تو اس کو سر پہ بیٹھایا جاتا ہے، اسے انعام دیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کرائی جاتی. بڑی بڑی ٹیلی ویژنوں میں ایڈورٹائز آتا ہے کہ اس نے جو ہے اسلام کو چھوڑا اور یہاں آیا. تو آپ دیکھیے مکہ اور مدینے والی زندگی ہم لوگ اس وقت یہاں گزار رہے ہیں. مسلمانوں، اس میں تیاری آپ کے اندر سے ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو، اپنے نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ شرط جب طے ہوا، اللہ کے نبی یہاں سے واپس گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت کا نزول فرمایا. امام صاحب آپ کو یا تو سنا چکے ہیں یا سنائیں گے. اس سورت کا نام ہے سورہ فتح. کیا نام ہے؟ سورہ فتح. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے حبیب کبریا، اے میرے پیارے آقا، آپ نے جو یہ مکہ والوں سے صلح کی ہے، دب کے صلح کی ہے، یہ صلح نہیں بلکہ یہ کھلی ہوئی فتح، ایسی فتح کہ دنیا کی آنکھیں دیکھے گی. آپ کو ہم ایسی فتح عطا فرمائیں گے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی ایسی فتح جو اوپن ہوگی، ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کے کچھ ہی وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح مکہ بن کر کے 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ مکہ میں واپسی عطا فرمائی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ کیا کہا تھا؟ الیوم یوم المرحمہ. اے لوگو، وہاں صحابہ مارے جوش کے، کیونکہ وہاں بلال بھی تھے، وہاں جو ہے حضرت سمیہ کے رشتہ دار بھی تھے، وہاں خبیب کے رشتہ دار بھی تھے، ان لوگوں کے رشتہ دار تھے جن کو مکہ والوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا تھا، جن کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے. وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ لے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو چیٹھے اڑانے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آواز پہنچی تو اللہ کے نبی نے بلایا صحابی کو، کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج عفو کا دن ہے، آج درگزری کا دن ہے. جس نے ہمارے گلے کاٹے تھے آج ہم اسے گلے سے لگائیں گے، جس نے ہمارے گھروں کو ویران کیا تھا آج ہم اسے گھر عطا فرمائیں گے، جس نے ہمیں جو ہے مکہ سے نکالا تھا آج ہم اسے مکہ کی چابیاں دیں گے، آج ہم اسے سردار بنائیں گے.
میرے دوستو، اسلام ہمیشہ رحمت سکھاتا ہے، اسلام ہمیشہ مہربانیاں سکھاتا ہے، اسلام ہمیشہ ایک دوسرے پر عفو اور درگزری کا معاملہ سکھاتا ہے، اسلام کبھی کسی پر ظلم کرنے کو جائز نہ ٹھہراتا ہے، نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ گزر رہا ہے، مغفرت کا مہینہ گزر رہا ہے، اور پھر آگ سے خلاصی کا مہینہ۔ آج جیسے مغرب شروع ہوگا ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ آخری عشرے کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اہم عمل آپ کے سامنے آئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اعتکاف کے احکام کو بیان کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے آج کا کوئی نوجوان جو انٹرنیٹ سے علم لیا ہو وہ آ کے سوال کرے اس سے کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنے بیویوں کے قریب مت جاؤ ایسے وقت میں جبکہ تم کسی مسجد میں بیٹھے ہو اعتکاف کی نیت سے۔ اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا اعتکاف کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف جیسے ہی آپ مسجد سے انٹری کریں گے، پہلا قدم اندر داخل ہوتے ہی یا جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں اس درود کو پڑھنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد فوراً کہیں نویت بالاعتکاف، میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی۔ اس کے لیے کوئی حد، کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی متعین نہیں ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت، آپ عربی نہیں جانتے، عربی میں نہیں، بس وہاں سے قدم جیسے اندر رکھا کہ اللہ میں اعتکاف کر رہا ہوں آپ کے لیے، بس اتنا کہہ کے آپ داخل ہو جائیں۔ آپ جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کا ثواب آپ کو برابر مل رہا ہے، کنٹینیو مل رہا ہے۔ آپ کسی کام سے، مسجد کا 2 دروازہ ہے، ایک ادھر دروازہ ایک ادھر دروازہ، علماء کرام نے مسئلہ یہاں تک بیان فرمایا آپ کو صرف ادھر سے ادھر گزر جانا ہے، رکنا نہیں ہے۔ تب بھی جیسے ہی مسجد میں انٹری کریں اعتکاف کی نیت کریں، ادھر نکل جائیں گے آپ کا اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا، مگر اتنی دیر 2 منٹ 1 منٹ جو مسجد میں گزرنے کا وقت گزرے گا اس میں بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس اعتکاف کا نام ہے نفلی اعتکاف، یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے جمعہ شرط نہیں، اس کے لیے رمضان شرط نہیں، اس کے لیے روزہ شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، مسجد شرط ہے، مسجد میں جیسی انٹری اعتکاف کی نیت چالو۔ دوسرا اعتکاف ہے واجب اعتکاف۔ مثال کے طور پہ ابھی آج سے ہم سب کے بچوں کا SLC کا ایگزام شروع ہوا، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سارے بچوں کو، پورے ہندوستان میں جتنے بچے SLC کا ایگزام لکھ رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائے، آمین کہیے۔ باپ نیت کرے میرا بچہ اگر 100% مارکس لیتا ہے میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب بچے نے لے لیا تو اب اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ 3 دن کا اعتکاف کرے۔ مسجد کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ یہاں کرے، جامع مسجد میں کرے، مکے میں جا کے کرے، مدینے میں جا کے کرے، جہاں چاہے کر سکتا ہے، اپنے گاؤں میں جا کے کرے، مگر 3 دن روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بغیر روزے کا، روزہ بھی شرط ہے، حالانکہ روزے کی نیت اس نے نہیں کی،
صرف یہ کہا کہ میرا بچہ اگر فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، میرا بچہ اگر 90 ایبو لیا، میرا بچہ اگر 100 لیا، تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، مگر اس اعتکاف کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ بھی اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اب 3 روزے 3 دن کا اعتکاف اس کو کسی بھی ہندوستان کی اور پوری دنیا کی کسی بھی مسجد میں جا کے وہ کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا واجب اعتکاف۔ کوئی 10 دن کا مان لے، بہت سارے لوگ صدقہ مان لیتے ہیں، بکرا مان لیتے ہیں، کسی کی طبیعت خراب ہوگی بولتے ہیں ایک بکرا دوں گا، مگر اعتکاف کی نیت نہیں کرتا۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دے دوں گا ہو جائے گا، مگر اعتکاف کی نیت نہیں کرتا، حالانکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال تو یہ 2 ہو گئے۔ تیسرا اعتکاف ہے، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ہی ہو، اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یاد رہے گا نا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ ہر مسجد میں، پورے ورلڈ کی ہر مسجد میں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے اور جمعہ بھی ہو، ایسی جگہ میں ایک آدمی کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر، پورے محلہ والے کے اوپر واجب ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک بندہ بھی اگر اعتکاف نہیں کرتا تو ایک سنت کے چھوڑنے کا گناہ پورے محلے والے کو ملے گا۔ اسی لیے نارتھ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر تیار نہیں ہوتا ہے تو کسی آدمی کو پکڑ کر کے مزدوری دے کر کے اسے بیٹھا دیا جاتا ہے کہ بھائی ڈیلی تو کتنا کماتا ہے؟ 200 روپے، چلو 10 دن کا 2000، تو 2000 میں طے کر کے اسے بیٹھاتے ہیں، پورے محلے والے اسے فی ادا کرتے ہیں، اس کی مزدوری دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ ذمہ ہمارا ساقط ہو جائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ زبردستی والی نہیں بلکہ خوشی دل سے ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور صرف آخری اشرا ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے رمضان سے ہی ہمارے گھر کے اندر یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں 3 مرد ہیں، تو اس میں سے باری باری ہم کوئی نہ کوئی ایک آدمی مسجد میں اعتکاف میں رہے گا پورا مہینہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بار بار تو آتا ہے، بھائی 3 دن کا کر لے، 2 دن کا کر لے، 1 دن کا کر لے، 24 گھنٹے کا کر لے۔ ابھی جیسے جو لوگ آفس جاتے ہیں وہ 10 دن نہیں رہ سکتے، تو وہ ہفتہ اتوار 2 دن تو ان کو چھٹی ملتی ہے، جیسے ہی چھٹی ملے فوراً اعتکاف میں آنے کا بعد پردہ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، بستر لگانا کوئی ضروری نہیں، صرف 2 چادر اس کے پاس ہو، تکیہ اگر لینے کی عادت ہے تو ایک تکیہ لا لے، نہیں ہے تو بغیر تکیہ کا 2 چادر کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ 24 گھنٹہ اس کو گزارنا ہے۔ مسافر آدمی کے لیے کیا ضروری ہے بھائی گدا لائے، یہ لائے، پردہ لائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، اعتکاف کا نیت کر لے، 2 دن ہو جائے، نکل جائے، ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آخری اشرا بڑا اہم اشرا ہے۔ اس اشرے میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرمائے، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 100 رحمتیں پیدا فرمایا، ان 100 میں سے ایک کو پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ 100 میں سے صرف ایک کو پوری دنیا میں تقسیم کیا، باقی 99 رحمت اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ اپنے بندوں پر کرے گا اور کر رہا ہے، ورنہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم میں سے کسی کا چہرہ آج باقی نہیں رہتا، ہم لوگ گدھا کتا سور بن چکے ہوتے، ہمارے گناہ اتنے ہیں۔ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے جو ہے عفو اور درگزری کے چادر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو یہی چادر کو اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا تو اس مہینے کے آخری اشرا کا اعتکاف ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ گیا کافی ہو گیا، بھائی وہ تو سنت علی الکفایہ ہے، کافی تو ہو جائے گا، مگر حق آپ کا کہاں ملے گا؟ آپ کا حق آپ کو لینا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کسی کے دروازے پہ جا کے اپنے پاؤں ہاتھ توڑ کے پڑ جانا، سمجھ میں آ رہا؟ پاؤں ہاتھ توڑ کے اپنا کسی کے دروازے پہ جا کے پڑ جانا کہ مارو کچھ کرو مگر میں تمہارے دروازے سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
جو اللہ 99 رحمتیں اپنے پاس رکھا ہے، اگر ایک بندہ پورا 10 دن اللہ کے دروازے پہ پڑا رہے گا اور کہے گا کہ اللہ میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تو پھر بہت بعید ہے کہ اللہ اسے نہ عطا کرے۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب لے کر کے اللہ کے دروازے پہ آ جائیے، اللہ سے کہیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، بشرطے ہم سچے دل سے اعتکاف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کل اعتکاف بھی ایک رسم بنتا جا رہا ہے، اعتکاف کے لیے جو ہے عجیب عجیب طریقے اختیار کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتکاف ایک تنہائی کا عمل ہے، اعتکاف ایک انفرادی عمل ہے، اعتکاف ایک اللہ کے کونے میں بیٹھ کر کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا نام ہے۔ اعتکاف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تک رہے کسی سال آپ کا ناگا نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف کا اصل مقصد تھا شب قدر کو تلاش کرنا۔ کس کو تلاش کرنا؟ شب قدر کو تلاش کرنا۔ مثال یہ دی گئی کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا۔ ابو داؤد میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 1000 مہینہ ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ صحابہ کہنے لگے 1000 مہینہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، ہم تو 50-60 میں ختم ہو جاتے ہیں۔ 1000 مہینہ 83 سال یعنی 83 years 4 month ہوتا ہے۔ 83 سال 4 مہینے ہوں گے تو جا کر کے 83 سال پورا ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے۔ ہم 60 سال جیتے ہیں تو 10-15 سال تو بچپن میں گزر جاتا ہے، جب عقل و ہوش آتی ہے تب سے بھی اگر ہم دن اور رات لگ جائے تب بھی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ سورت دے کے بھیجا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے نبی محترم ذرا سنا دیجئے آپ کے چاہنے والوں کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 مہینہ عبادت نہیں کر سکتے، ان کے لیے میں ایک گفٹ اسپیشل رمضان گفٹ دے رہا ہوں۔ میں اسپیشل ایسا گفٹ دے رہا ہوں کہ 1000 مہینہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک رات عبادت کرو 1000 کا ثواب لے جاؤ۔ وہ احکم الحاکمین اعلان کر رہا ہے کیا ایک رات عبادت کرو 1000 کا ثواب لے کے جاؤ، 83 سال کا ثواب لے کے جاؤ۔ اور کوئی بندہ اگر اپنی زندگی میں 10 سال ایسے اعتکاف کر لیا اور 10 راتیں اسے مل گئی تو 10 کو 83 سے ملٹیپلائی کرو، سمجھ میں آئے گا کہ کتنے 1000 سال وہ عبادت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تھا کہ یہ کون سی رات میں آئے گی، شب قدر کون سی رات میں آئے گی۔ اللہ کے نبی بتانے کے لیے مسجد سے باہر نکلے کہ آج لوگوں کو بتا دوں گا، سمجھا دوں گا کہ فلانی تاریخ کو شب قدر ہے۔ ہم اور آپ جو طے کر لیے یہ 26ویں میں شب قدر ہے، یہ غلط ہے۔ خالی 26ویں میں آ کے وہ بھی 26ویں کا آدھا دن جو ہے، آدھی رات ہم ایسے ہی برباد کرتے۔ پھر اب قدر کی چیز اگر ہوتی تو آپ کو مغرب کے بعد سے اس کی تیاری کرنی چاہیے، مغرب کے بعد سے مسجد میں نظر آنا چاہیے۔ اس دن مسجد والے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ 10 بجے نماز، رات شروع ہوئی 6 بجے، اب 4 گھنٹہ مسجد والے کھا گئے، ہوا کہ نہیں؟ 4 گھنٹہ مسجد والے کھا گئے۔ 10 سے پہلے آپ مسجد نہیں آ رہے، اب 10 بجے جماعت ہوئی، اب 10 بجے 1 گھنٹے میں سب بیعت وات ہوا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے گپوں میں لگ گئے، ادھر ادھر گھومنے میں لگ گئے، تو نام شب قدر کا بدنام ہم کر رہے ہیں۔ ہم شب قدر کو نہیں منا رہے، شب قدر کا نام بدنام کرے۔ اولاً تو ضروری نہیں کہ وہ 26ویں میں شب قدر ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ آپ ہر مسجد کا جائزہ لیجئے، کیونکہ میں اکثر جانتا ہوں مساجد کو، وہاں جا کے دیکھا جائے
9-10 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، پونا گھنٹے میں اس دن کیونکہ چھوٹے چھوٹے صورتیں باقی رہتی، پونا گھنٹے میں تراویح مکمل، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کا بیان ہوتا ہے، 12 بجے دعا ہو گئی، اس کے بعد جو سب اپنی چائے وائے ادھر ادھر گھوم رہے پھر رہے، پھر رات کے 2 بجے 2:30 بجے آتے پھر دعا ہو جاتی ہے۔ یہ جاگنا ہے، اس کو جاگنا بولتے ہیں آپ؟ اگر اس کو جاگنا بولتا ہے تو پھر شیطانی کس کو بولتے ہیں؟ پھر آوارگی کس کو بولتے ہیں؟ پھر بدتمیزی کس کو بولتے ہیں؟ یہ شب قدر کو بدنام مت کیجئے۔ اگر شب قدر کو گزارنا ہے تو پھر دیکھیے اکابرین کو۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ان کا مرید گیا ملنے کے لیے، وہ بھی بڑا اللہ والا تھا، ہم عصر تھا، ایک ہی زمانے کے تھے، گئے دیکھا صبح کو پہنچے، حضرت قرآن پڑھ رہے، بیٹھ گئے باہر، دروازے پہ بدربان بیٹھا ہوا تھا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، دیکھا جھانک کے قرآن پڑھ رہے۔ ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کے بعد نفلیں پڑھی، پڑھنے کے بعد دیکھا پھر قرآن پڑھ رہے، پھر جو ہے چلو عصر کے بعد دیکھا پھر قرآن پڑھ رہے، مغرب کے بعد اوابین میں کھڑے ہو گئے، اتنی اوابین میں کھڑے ہوئے کہ مغرب کو عشاء میں جا کے ملا دیے، اور عشاء کے بعد پھر تراویح میں کھڑے ہو گئے، اور تراویح کے بعد پھر جو ہے تہجد تک قرآن پڑھتے ہوئے، صبح جب لاش میں مجبور ہو کر کے دروازے میں بول کے گیا وہ بندہ کہ رمضان ہمارے گھر بھی آتا ہے مگر اس طرح قرآن کے بخار کے ساتھ رمضان ہمارے گھر نہیں آتا جیسا تجھے چڑھا ہوا ہے۔ یہ ہے شب قدر کی قیمت میرے بھائیوں۔ اس لیے پوری زندگی ہماری کیسی گزری جیسی گزری، مگر اس بار طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ آخری عشرہ ہم اللہ کی منمانی زندگی گزاریں گے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے پیاری جگہ کیا ہے؟ دیہاتوں میں اللہ کے نزدیک جو سب سے محبت والی جگہ، اللہ کے دل کی، اللہ کی یہاں قدر کی جگہ ہے، وہ مساجدہا، وہ مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ اس مسجد میں سب سے پیاری جگہ خانہ کعبہ ہے، پھر جو ہے مسجد نبوی ہے، پھر جو ہے مسجد اقصی ہے، اور اس کے بعد دنیا کی ساری مسجدیں اللہ کے نزدیک سب سے پیاری ہیں۔ ابغض البلاد اسواقہا، اور سب سے بدترین جگہ، سب سے بری جگہ، سب سے ایک دم گھٹیا جگہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بازار ہے۔ کہاں ہے؟ بازار ہے۔ ہماری آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے؟ ہماری آخری عشرہ روڈوں میں گزرتا ہے، ہماری آخری عشرہ شیواجی نگر کے چوکوں میں گلیوں میں گزرتا ہے، ہماری آخری عشرہ جو ہے جوتا خریدتے ہوئے گزرتا ہے، ہماری آخری عشرہ کپڑا خریدتے ہوئے گزرتا ہے، ہماری آخری عشرہ پتہ نہیں کون سی شاپنگ میں گزرتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ تراویح چھوڑ کر کے شیواجی نگر نکلتے ہیں، اور جب ہم لوگ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں سے بھر کے واپس گھر کو آ گئے۔ کیا اللہ دینا چاہ رہا تھا اور کیا ہم لے رہے ہیں؟ بھائی وہ تو ہم رمضان کے بعد بھی خرید سکتے ہیں، وہ تو ہم شعبان میں بھی خرید سکتے تھے۔ جو نہیں ملنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ میں عبادت ہے، اگر گزر گیا تو پھر نہیں ملنے والا ہے، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم رمضان میں زندہ رہیں گی کہ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو خیر آباد کہو، 3 طلاق دو۔ اگرچہ مودی گورنمنٹ نے 3 طلاق ختم کر دیا ہے، مگر میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ ان ساری خرافات کو 3 طلاق دے کر کے ختم کرو، اس آخری عشرہ کو عبادت سے مزین کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آخری عشرہ کو طے کر لو۔ ٹھیک ہے میرے پاس نئے کپڑا نہیں ہے، میں پرانے کپڑے میں عید کر لوں گا، مگر میں آخری عشرہ کو برباد نہیں کروں گا۔ اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں جو بندہ آخری عشرے میں پرچیسنگ کے لیے نکلتا ہے، شاپنگ کے لیے نکلتا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا روز کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی کچھ دن پہلے 2 نوجوانوں کی باتیں سن رہا تھا، شاید غالباً یہ ہم لوگ ایسی بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے کے ایسے بازاروں میں جاتے ہیں، اور اس بھیڑ میں اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو کیا کر سکتے ہو؟
اس لیے یہ طے کر لو کہ ہمیں اس آخری عشرہ کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے نہیں دینا ہے، آخری عشرہ کو آخری عشرہ سمجھ کر کے گزارنا ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے، اپنے گھر سے بوریا بستر لو، مسجد عائشہ میں آ کے پڑ جاؤ، بس بہت آسان طریقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 10 راتیں یہاں گزارے گا، 10 دن یہاں گزارے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تسبیحات جانتا نہیں ہے، کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ 10 دن اور 10 راتیں یہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ 5 وقت کی نماز یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، امام کے پہلے تکبیر کے ساتھ یہ نیت باندھ لے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں 50 نمازیں 10 دن میں ہوتی ہے، یہ ساری نمازیں اگر اللہ نے ہماری قبول نہیں بھی کی تو رمضان کی برکت سے اللہ قبول فرما لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کرنا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں ہر آدمی اعتکاف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کر لیتا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ایک جگہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اسے گناہوں سے دھو دیتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ پاک اور صاف ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس مبارک مہینے کی آخری عشرہ آج مغرب سے شروع ہو جائے گا، اس لیے جنہوں نے نیت کر لی ہے وہ تو صحیح ہے، جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی وہ نیت کر لیں۔ ارے بہت ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی بہت ہٹے کٹے نوجوان کو کوئی ایسی بیماری دیتے ہیں کہ مہینوں بیڈ میں جا کے پڑا رہتا ہے کہ ابھی ہمارے ایک رشتہ دار کا تقریباً 1 ہفتہ سے مجھے فون آ رہا ہے، 14 سال کا بچہ ہے، ایسی بیماری پکڑا ہے کہ اس کا ہاتھ پاؤں کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ وہاں کے ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ لاکھوں میں ایک بیماری آتی ہے، غریب آدمی مگر آ گئی بیماری اس کو۔ تو کہنے لگا کہ مجھے بنگلور میں نیمانس میں یہاں وہاں علاج کروا دیجیے حضرت۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں کوئی اگر میرا جان پہچان ملا، نیمانس کا لمبا لائن ہے، رات میں کھڑو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا دیکھتا ہوں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، ابھی رمضان ہے، رمضان کے بعد سوچتا ہوں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، اب وہ 14 سال کا بچہ کودنے پھاندنے والا، مگر بیماری ایسی آ گئی کہ اب اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا، پاؤں بھی کام نہیں کر رہا، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچہ ہو سکتا ہے اگر اس کو بچانے گئے تو۔ وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے، اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا۔ تو اللہ نے آج ہمیں جسم دیا ہے، صحت دیا ہے، اگر ہم 10 دن اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جائیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ بھائی کچھ نہیں آنے والی، یہ ہوگا کہ ہماری زندگی اور وصول ہو جائے گا، بلکہ ہم جو ہے سارے زندگی کو اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیسے کیسے گزارے۔ اگر 10 دن 10 رات اللہ کے گھر میں گزار دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیوں گزارا، مگر اتنا میں نے سنا تھا کسی عالم سے کہ تیرے حبیب نے یہ 10 دن اور 10 رات اعتکاف کی نیت سے گزارا تھا، بس وہی سوچ کے میں گزار دیا۔ اللہ تو جانے، تیرا کام جانے، میرا کام کرنے کا تھا میں نے کر دیا، تو قبول کرے تب بھی اچھا، نہ کرے تب بھی اچھا۔ میرے دوستو اگر اسی خیال سے آدمی بیٹھ جائے گا، اللہ میرے حبیب کے صدقے میں اس کے سارے مسائل حل فرما دے گا۔ اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے میں غمخواری کا حکم دیا ہے، اس مہینے میں اخوت و بھائی چارگی کا حکم دیا ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ ایک ایسا فنڈ ہے جس سے آپ رشتہ داروں کی دلوں میں محبتیں جگا سکتے ہیں۔ آپ ایک نوجوان مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا، بڑا اچھا لگا مجھے، ایک نوجوان نے پوچھا، بڑی خوشی ہوئی۔ اگر آپ کوئی پوچھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ہمارا کام اتنا ہی ہے بھائی۔ تو اس لیے کہ بھائی جب رشتہ دار کو آپ دیں گے، مثال کے طور پہ کسی نے بہن کو دے دیا، کسی نے بھائی کو دے دیا، کسی نے ماموں کو دے دیا، کسی نے خالو کو دے دیا، اب اگر آپ اس کے سامنے کہیں گے یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے تمہیں لیو جی، لیتا ہو نا؟ نہیں لیتا۔ اس لیے
दिल में नियत, ऊपर से हदिया। लीजिए ये हमारी तरफ से इस रमजान में आपके लिए। आपका चचा बहुत गरीब हो गया, आपको अल्लाह ने बहुत नवाज दिया है, आप चचा को कैसे ज़कात दे सकते हो? आप ज़कात की रकम दो, मगर उसको मत बोलो कि ये ज़कात की रकम है, चचा बा लीजिए। ये आप इस बार रमज़ान में कितनी मोहब्बतें बढ़ेगी। वो चचा आपके लिए हाथ उठा के दुआ करेगा, अल्लाह ऐसा भतीजा दे, मगर आज हम नहीं देते उसको, हम पता नहीं क्या क्या करते। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात को सही इस्तेमाल कीजिए। दूसरा ये है कि क्योंकि ये तालीमी साल का एंड भी है, तय करिए इसी रमज़ान में अहद कर लीजिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना है। आपके पास पैसा कम है, समझ में आ रहा है? आपके पास पैसा कम है, आप अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते। आपका बच्चा बालिग है, वो अभी साहिब निसाब नहीं है, आप अपना ज़कात का पैसा, समझ में आ रहा है, किसी और के जरिए से डायरेक्ट उसको आप नहीं दे सकते, क्योंकि बाप को भी नहीं दे सकते, दादा को भी नहीं दे सकते, इसी तरह बेटा को भी नहीं दे सकते, पोता को भी नहीं दे सकते। ऊपर की नस्ल में भी ज़कात नहीं दी जाएगी, नीचे के नस्ल में भी ज़कात नहीं दी जाएगी। ये मसला मैं क्यों बता रहा हूँ? कुछ लोग आजकल सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि अपने बच्चों की स्कूल का फीस भी तुम ज़कात से भरो। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपका ज़कात अदा नहीं होगा। आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बीच में किसी और को लेना पड़ेगा, उसको ज़कात दो, उसके जरिए से फिर तुम्हारे बच्चे को दे करके आप ये काम कर सकते हो। थोड़ा सोच समझ के। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, बच्चों के लिए भी माँ बाप बच्चों के अंडर, बच्चा जो है माँ बाप के अंडर में आता है। तो इसीलिए मसला ये है कि ऊपर का पीढ़ी यानी बाप दादा परदादा लक्कर दादा शक्कर दादा, जितना दूर आप जाएंगे इनको आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, हदिया दे सकते, तोहफा दे सकते। इसी तरह बेटा पोता इधर नीचे जितना भी चले जाओ, जो सही नस्ल से आपका जा रहा है, आपका दाएं बाएं हो गया वो अलग है। तो आप ये तय करिए कि अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को भी तालीम देंगे। दूसरा ये काम करिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आपको जो है सदका फित्र भी वाजिब होता है। सदका फित्र के लिए आदमी का होना जरूरी है। एक आदमी 10 साल पहले का भी ज़कात दे सकता है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ज़रूरत है एक आदमी को, मेरे पास मान लीजिए 1 लाख का ज़कात है। 1 लाख का कितना? 2500। अब 2500 में दूंगा, ऊँट के मुंह में ज़िरा जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अब उसको ज़रूरत है 20,000 की, तो मैं ये नियत करूंगा कि मैं अगला 10 साल की ज़कात इसको दे रहा हूँ, वो दे सकता, अदा हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है? अगर आगे चल करके अल्लाह ने और ज्यादा मालदार बना दिया तो ये 20,000 के अलावा जो बनेगा वो उसको देना पड़ेगा। तो सदका फित्र ऐसा नहीं है। सदका फित्र के लिए वजूद का होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे अभी मैं शादी किया, बच्चा हुआ नहीं, उसका मैं सदका नहीं दे सकता। उसके लिए आदमी का होना जरूरी। यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ अभी सिर्फ मेरे पास 2500 है, मैं 20,000 दे रहा हूँ, अगले 10 साल की नियत करके दूंगा, हो जाएगा। मगर अभी मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ, मैं सदका फित्र दूंगा, वो सवाब मिलेगा मगर फित्रा अदा नहीं होगा। ईद की दिन के, ईद के पहले पहले जो बच्चा पैदा हो जाए उसका सदका फित्र उसके बाप के ऊपर वाजिब है, उसको देना चाहिए। सदका फित्र क्या है? सदका फित्र आज के तौर पर आम तौर पे जो ऐलान किया गया है वो 2.25 सेर गेहूं की कीमत है। शायद उस जमाने में गेहूं महंगा था मदीने में, समझ में आया? क्योंकि वहां तो गेहूं की पैदावार थी नहीं, और खजूरें और किशमिश सस्ता रहा होगा। इसीलिए आप देखिए कि गेहूं का मिकदार कम, खजूर और इसका मिकदार ज्यादा, तीनों का रकम निकाला गया है। तो गालिबन मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, उसमें से जो किशमिश का देना चाहे उसको 1100 रुपये पड़ता है, जो खजूर का देना चाहे उसे 700 रुपये पड़ता है, और जो गेहूं का देना चाहे वो 100 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये का पड़ता है। तो अगर 100 रुपये भी आप दे दे रहे तब भी अदा हो जाएगा। अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप बकरे का गोश्त खाते हो, बैल का नहीं खाते हो, तो यहाँ भी बकरे का खाओ भाई,
गेहूं का क्यों दे रहे? यहाँ किशमिश का दो, छुआरे का दो। अल्लाह ने वसअत दिया है ना। दूसरी जगह ने नहीं, हमें बैल का नहीं खाते, मगर यहाँ फितरा देने के लिए बैल का गोश्त खा रहा। भाई यहाँ क्या करो, अल्लाह ने आपको वसअत दी है, दौलत दिया है, आप बोलो कि भाई मैं गेहूं का नहीं दूंगा, मैं इस बार जो है छुआरे का दूंगा। 700 रुपये पर हेड दूंगा, कौन सी बड़ी बात है? 700 रुपये दे दो। अल्लाह ने और ज्यादा दिया है, 1100 रुपये दे दो। कहा मैं इस बार किशमिश का जो है फितरा अदा करूंगा, हर आदमी के तरफ से एक जो है किशमिश का फितरा अदा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला, वक्त ज़्यादा हो गया, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और हो सकता है आइंदा जुमा में ना हो, तो इसलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप में से ज़्यादा यहाँ पर एतकाफ़ करें और करने के बाद जो है मसले मसाइल भी पूछते रहें, उलमा से पूछें और कुरान सीखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इबादतों को, हम सब के इबादतों को बेहद कबूल फरमाए। आखिरी अशरा में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।